ایجاد کر رہے ہیں. ہمیں جو اخلاقی طور سیاسی کارکن کا فرض بنتا ہے قوم کی نمائندگی کرنے کا، ہم وہ راستہ استعمال کر رہے ہیں. ڈرے اس دن سے جب ہم باغیوں کی طرح پہاڑ پہ نکلیں گے، ہمیں اس طرف نہ لے جائے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، ہم بلوچستان کو امن دینا چاہتے ہیں، تو بلوچستان کے امن کو خراب کرنے والے یہاں کے کور کمانڈر ہوتے ہیں، یہاں کے بریگیڈیئر ہوتے ہیں، یہاں کے کرنل ہوتے ہیں. یہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے. جس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے سرفراز بگٹی، اللہ پاک کی قسم یہ ہارا ہوا ہے. اس سے الیکشن کسی اور نے جیتا ہے. جو سٹی میں انہوں نے ڈمکی کو جتوایا، اللہ پاک کی قسم وہ ہارا ہوا ہے. یہ چوری کیے گئے مینڈیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. جو میرے حلقے میں کولو کی صوبائی سیٹ آتی تھی، اللہ پاک کی قسم وہ ہارا ہوا ہے. انہوں نے ہارے ہوئے کو جتوایا ہے اور جیتے ہوئے کو ہروایا ہے. تو آپ تو اس ملک میں امن نہیں چاہتے ہیں نا. آپ تو اس ملک میں عوام کا فیصلہ چاہتے ہی نہیں ہے. آپ تو اس ملک میں قتل و غارت چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بلا کے ہم نے پھر بھی برداشت کیا. ہم خاموش بیٹھے، ہم نے اداروں کے دروازے کٹکھٹائے، ہم اسلام آباد گئے، ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم الیکشن کمیشن میں گئے، ہم نے اپنا وہاں اپیل دائر کیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ہمارا حق پھر بھی نہیں ملا. آپ کو پتا ہے اسلام آباد جو دارالحکومت ہے، جسے کہا جاتا ہے اسلام آباد، کیا اسلام آباد ہے جہاں نوجوانوں پہ گولیاں چلائی گئی؟ کیا خوبصورت اسلام آباد ہے جو ہمارے خون پہ بنا ہے. کیا خوبصورت اسلام آباد ہے جو ہمارے سائل وسائل کو لوٹ کر ہزاروں کلومیٹر دور تو اپنے کارخانوں کو چلانے کے لیے گیس استعمال کرنے کی اجازت تو دیتی ہے، لیکن میرے غریب مجبور لاچار بیواؤں کو ڈیرہ بگٹی میں گیس نہیں ملتی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ گیس سپلائی ڈیرہ بگٹی سوئی سدرن کمپنی کے نام سے ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی محروم ہے. میرے اپنے ضلع ارنائی میں گیس موجود ہے، یہاں گیس نہیں مل رہی ہے. میرے حلقے میں زیارت میں معدنیات موجود ہے، لیکن وہ لوگ محروم ہے. میرے حلقے میں کولو میں معدنیات موجود ہے، لیکن وہ لوگ محروم ہے. آج ہمارے پاس اسی 21ویں صدی میں چلنے پھرنے کے لیے سڑک موجود نہیں، پھر بھی کہتے ہیں اسلام آباد. اس اسلام آباد کو آگ لگے جس میں جاگیردار کا بچہ تو آباد ہو اور غریب اور مزدور کا بچہ وہ پیروں میں چپل پہننے سے بھی محروم ہو. ایک بات یاد رکھیں، عمران خان نے اس 75 سالہ ظالم سوچ کو جو نٹ ڈالی ہے اور جو 27 سال جدوجہد کر کے ہمارے جیسے نوجوانوں کو تیار کیا ہے، تو یاد رکھیں آپ کا دور گزر چکا ہے. میں واضح کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں اور عاصم منیر جیسے سوچ رکھنے والوں کو کہتا ہوں، مجھے قتل کرنا ہے، FIR کاٹنی ہے، جو کرنی ہے ٹرائی کریں. میری زندگی میرے اللہ کے ہاتھ میں. دھماکہ کیا میں بچ گیا، میرے اوپر بار بار چھاپے مارے میں بچا ہوا ہوں ابھی تک. کل نہیں، ہر دن ہمارے اوپر آپ کے ریڈ ہوتے ہیں. صرف کل نہیں ہوا ہے، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں. ہم کھڑے ہیں، ہماری حفاظت اللہ کر رہا ہے. ہماری حفاظت کوئی بڑی طاقت نہیں کر رہا ہے، اور اللہ سے بڑی طاقت یہاں موجود بھی نہیں ہے. ہم جب 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچے، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ہو یا لیڈرشپ ہو، ہم اس امید سے پہنچے کہ یہ تو جمہوری ملک ہے، یہ تو اسلامی ریاست ہے، ہمیں احتجاج کا اجازت ہوگی جو قانون میں ہوتی ہے، جو اس ملک کے دستور میں لکھا گیا ہے. لیکن یقین مانے ارنائی والوں، ہم اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوئے تھے. 26 نومبر سے پہلے 25 نومبر کی رات 26 نومبر اسلام آباد سے انٹر ہوتے ہیں لوگ. جب آپ موٹر وے سے نیچے اترتے ہیں، وہاں سے انہوں نے رینجرز کے ذریعے فائرنگ شروع کی ہے. ڈی چوک تک ہمارے اوپر فائرنگ چل رہی تھی. ہم آج اس جلسہ گاہ سے